حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو بڑے اخیر وقت میں اسلام لائے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو درداء کی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی گہری دوستی تھی، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میرے دوست ابو درداء بھی اسلام لے آئیں، تو اس کے لیے انہوں نے سرتوڑ کوشش کی، مسلسل ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے تاکہ ابو درداء اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن حضرت ابو درداء مسلسل ہی اسلام لانے سے انکار کرتے رہے۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے دوست حضرت ابو درداء کو ملنے ان کے گھر گئے، دستک دی، پوچھا کہ ابو درداء کہاں ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ تمہارا بت کہاں ہے، کس جگہ رکھا ہے؟ تو ان کی بیوی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ہمارا بت پڑا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اس جگہ پہ گئے اور کدال کے ساتھ اس بت کو توڑنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ رجزیہ شعر پڑھ رہے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ یہ فنا ہونے والی، ختم ہونے والی چیز ہے، اور نفع اور نقصان کے مالک یہ بت نہیں ہے، بلکہ فقط اللہ کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے۔ حضرت ابو درداء کی بیوی چیخیں، چلائیں، روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ مسلسل اسے توڑتے رہے، حتیٰ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے رکھ دیا۔ اس کے بعد گھر واپس چلے گئے۔ حضرت ابو درداء تھوڑے ہی لمحے کے بعد جب اپنے گھر آئے تو بیوی کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، تو پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی اندر جا کر دیکھ لو۔ جب اندر دیکھا تو بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، تو حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اور بیوی سے پوچھا کہ اسے ایسا کون کر گیا ہے؟ تو بیوی نے بتایا وہی تیرا دوست عبداللہ بن رواحہ آیا تھا اور اسے توڑ گیا۔ تو پہلے تو خفا ہوئے، غصے میں آئے، لیکن بعد میں سوچنے لگے کہ اگر یہ بت نفع اور نقصان کا مالک ہوتا تو آج پھر اپنے آپ کو بچا لیتا، جو اپنے کو ہی نہیں بچا سکا وہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دل کے اندر اسلام کی طلب پیدا ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔